السلام علیکم. کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم لوگ نے اسٹیٹسٹکس کے جو ٹولز ہیں ان کو ابھی دیکھنا شروع کیا ہے. ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا اسٹیٹسٹکس کے یوزز کیا ہیں. اس کے بعد ہم نے سیکھنا شروع کیا کہ اب ان کے جو بیسک ٹولز ہیں جن پہ ہم ہینڈز آن ایکسپیرینس کر کے ان کو پھر استعمال کر سکتے ہیں. اس میں ہم نے سب سے پہلے دیکھا تھا کہ را ڈیٹا اگر ہمارے پاس ہے تو پہلا گول یہ تھا کہ اس را ڈیٹا کو کسی اس فارم میں پریزنٹ کیا جائے لوگوں کے سامنے کہ ان کو کچھ میننگ فل انفارمیشن اس میں سے مل سکے. تو ایک تو طریقہ یہ تھا کہ اس کو ایک فریکوینسی ڈسٹریبیوشن کے طور پہ ایک ٹیبل کی فارم میں دے دیا جائے. تو اس سے سمری ڈیٹا اس میں آپ کو گروپنگز مل جاتی ہیں, آپ گروپس میں دیکھ لیتے ہیں کہ ڈیٹا کے آگے اس کی فریکوینسی کیا ہے, یعنی کہ کتنی دفعہ یہ چیز اکر ہوئی ہے ود ان اے گیون انٹرول. وہ ہم نے دیکھا تھا فریکوینسی ڈسٹریبیوشنس تھی. اس کے بعد ہم نے کہا کہ گرافیکل ریپرزینٹیشن از آلسو ویری امپورٹنٹ, کیونکہ گرافیکل ریپرزینٹیشن سے آپ کو ایک ویژول پکچر مل جاتی ہے اور ویری کوئکلی آپ کو ایک جو بڑا سینیریو جو ہو رہا ہے وہ نظر آ جاتا ہے. اس میں جو سب سے پہلا گراف ہم نے دیکھا تھا وہ تھا بار چارٹ. بار چارٹ جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس گروپنگز ہیں, یعنی کہ آپ کے پاس جیسے کہ اس ایگزامپل میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس میل ہے, فیمیل ہے, اور اس کو آپ نے پلاٹ کر دیا ایک فریکوینسی اس کے اگینسٹ کہ کتنے میلز ہیں کتنی فیمیلز ہیں, وہ ہائٹ ہو جائے گی اور وڈتھ اس کی ایک ہی رکھیں گے. یہ بار چارٹ کہلاتا ہے. اگر ایک خاص قسم کا بار چارٹ ہم نے اس کے بعد دیکھا تھا جو کہ ہسٹوگرام کہلاتا ہے, دیٹ از اسپیسیفکلی ڈن فار ڈیٹا وچ ہیز کنٹینیوٹی, یعنی کہ آپ کسی کنٹینیوس ویریبل کو پلاٹ کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے کہ اس ایگزامپل میں ہم نے ہائٹس کو کیا تھا اسٹوڈنٹس کی, تو اس میں کلاس باؤنڈریز ہم نے کریٹ کی تھیں. آپ کو یاد ہوگا کلاس باؤنڈری کیسے کریٹ کرتے ہیں. جو چھوٹی کلاس کی جو چھوٹی ویلیو ہوتی ہے اس میں سے 0.5 سبٹریکٹ کیا اور بڑی میں 0.5 ایڈ کیا. اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ اگر کوئی ڈیٹا سیٹ ہم دیکھ رہے ہیں وچ از کنٹینیوس ویریبل, تو اس کی کنٹینیوٹی کو قائم کرنے کے لیے ہم اس طرح سے یہ کرتے ہیں. تو آپ کی کلاس باؤنڈریز آ گئی, ان میں کوئی گیپس نہیں ہے, جہاں ایک کلاس ختم ہوتی ہے وہاں دوسری شروع ہو جاتی ہے. اور ہر کلاس باؤنڈری کی ہم نے فریکوینسی ڈینسٹی نکال لی تھی. فریکوینسی ڈینسٹی کیا ہوتی ہے؟ دیٹ از اکول ٹو دا فریکوینسی ڈیوائڈ بائی دا width آف دا کلاس. اس کے بعد ہم اس کو پلاٹ کرتے ہیں ریکٹینگلز میں. ہر کلاس کی width لکھ لیتے ہیں اور اس کی ہائٹ از اکول ٹو دی فریکوینسی ڈینسٹی. اس کا کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ کہ جب آپ اس ریکٹینگل کا ایریا نکالتے ہیں تو دیٹ از width وچ از آپ کی جو کلاس width ہے ٹائمس فریکوینسی ڈینسٹی وچ از فریکوینسی اور width کینسل ہو جاتی ہے, تو اس کا ایریا از اکول ٹو دا فریکوینسی. تو ہسٹوگرامز میں جو ایریا ہوتا ہے ہر بار کا دیٹ از اکول ٹو دا فریکوینسی آف دیٹ پرٹیکولر کلاس. اس میں ہم نے ایک دو ویریشنز دیکھی تھی. ایک ویریشن ہم نے یہ دیکھی تھی کہ اگر کلاس کی width اکول نہ ہو تو اس کو کیسے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. اس میں ڈیفینیٹلی فریکوینسی ڈینسٹی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ کلاس width لیں, اس کی ہائٹ جو ہوگی وہ فریکوینسی ڈینسٹی ہوگی اور ایک کریکٹ پکچر اس کے پاس آپ کے پاس آئے گی. اسی میں ایک اور ویریشن ہم نے دیکھی تھی, وہ یہ تھی کہ کبھی کبھی آپ کو ایسا ڈیٹا سیٹ ملتا ہے جس میں ایک اینڈ اوپن ہو یا دونوں اینڈ بھی اوپن ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے ویٹس دیکھے تھے, ہم نے کہا اوکے دین آخری جو کلاس تھی اوور 150 kg یا اوور 150 سم تھنگ, جو بھی کاؤنٹ ہے آپ کا. اسی طرح پہلی کلاس ہے انڈر 110. تو اس میں جب اوپن اینڈڈ ہو جاتی ہے اس کے بہت سارے طریقے ہیں, کیونکہ آپ کو جب ہسٹوگرام بنانا ہوتا ہے آپ کو ایک اسپیسیفک ویڈتھ چاہیے ہوتی ہے. اس کو کہاں اینڈ کریں, اوور 150 160 پہ اینڈ کریں, 170 180 کہاں پہ اینڈ کریں. تو اس کی ایک جو کنونشن ہے, ایک ٹیکنیک ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اس سے پہلی جو کلاس ہے اس کی وڈتھ دیکھتے ہیں اور اس کلاس کی وڈتھ کو ڈبل کر لیتے ہیں, اور پھر اس طرح فریکوینسی ڈینسٹیز کیلکولیٹ کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا کلاس وڈتھ اور اس کو ریپرزینٹ کر دیتے ہیں. یہ ویریشن ہم نے دیکھی تھی. پھر ہم نے دیکھے تھے فریکوینسی پالیگونز. فریکوینسی پالیگونز یہ ایک بیسکلی ایک گراف ہوتا ہے فریکوینسی کا. اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ ہر کلاس کا جو مڈل پوائنٹ ہوتا ہے اس کلاس کے مڈل پوائنٹ پہ اس کی فریکوینسی کیپچر کر لیتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کی کلاس ہے 54.5 ٹو 59.5 تو اس کی جو مڈل ویلیو ہوگی 56.5, اس کے اوپر جو اس کلاس کی فریکوینسی ہوگی اس کو پلاٹ کر لیں گے. اسی طرح اگلی کلاس کی مڈ پوائنٹ پہ اس کی فریکوینسی پلاٹ کر لیں گے اینڈ سو آن, اور ان سارے پوائنٹس کو پھر آپ جوائن کر دیں گے ایک اسٹریٹ لائن سے. پالیگون اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو ہم اینڈس کو کلوز کر دیتے ہیں, اس کو اینڈ کو اس سے اگلی کلاس پہ, آخری کلاس سے اگلی کلاس پہ اور پہلی کلاس سے پچھلی کلاس پہ بند کر دیتے ہیں. وہ فریکوینسی پالیگون کہلاتا ہے. پالیگون اس لیے کہ اٹس اے کلوز فگر. اور اس کا طریقہ ہم نے کیا دیکھا تھا,
ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ نے آلریڈی ہسٹوگرام بنایا ہوا ہے تو ہسٹوگرام میں تو آپ کے پاس کلاس کی انیشیل اسٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈنگ پوائنٹ دونوں ہوتے ہیں. تو آپ ہسٹوگرام کا جو اوپر کا پوائنٹ ہے اس کا جو مڈ پوائنٹ ہے وہ لے لیں, سارے مڈ پوائنٹس لے لیں ہسٹوگرامس کے اوپر کے, سب کو لائن سے کنیکٹ کر دیں, آپ کا فریکوینسی کرو بن جائے گا. ایک ویریشن اس کی تھی کیومولیٹو فریکوینسی پالیگون یا کیومولیٹو فریکوینسی گراف. اس میں ہوتا ہے کہ ہم جو کلاس انٹرولز ہوتے ہیں اس کی جو ہائر کلاس ویلیو ہوتی ہے, یعنی کہ اگر آپ کی کلاس ہے 54.5 ٹو 59.5, تو جو 59.5 کی ویلیو ہے جو اپر کلاس ویلیو ہے, باؤنڈری ہے, اس کے اگینسٹ آپ اس کی فریکوینسی کو پلاٹ کرتے ہیں, کیومولیٹو فریکوینسی کو, اس سے اگلی کلاس کی اپر باؤنڈری کے اگینسٹ اس کی کیومولیٹو فریکوینسی کو اینڈ سو آن. تو یہ ایک آلویز اپورڈ گراف بنے گا. اور اس کی ہم نے دیکھی تھی, اس میں ایک امپورٹنس یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ فار اے گیون ویلیو, فار اے گیون فریکوینسی, واٹ از دی پروپورشن, واٹ پرسنٹیج آف ویلیوز لائی بلو اٹ. تو اس کا ایک یوز یہ بھی, اور اس کا ایک یوز ہم آگے بھی جا کے دیکھیں گے جب ہم میجرز آف سینٹرل ٹینڈنسی پڑھیں گے. 2-3 گراف ہم نے دیکھنے کے بعد ایک بہت انپورٹنٹ گراف ہے, اس کو کہتے ہیں پائی چارٹ. یہ بڑا جنرل سا گراف ہے. یوزلی اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ جب ہم فریکوینسی پلاٹ کرتے ہیں اگینسٹ بار چارٹ یا ہسٹوگرام بناتے ہیں کلاس باؤنڈری کے اگینسٹ, تو وہ اس میں ذرا لمیٹڈ فیکٹر رہتا ہے. پائی چارٹس میں جو آپ کی آپشن ہے وہ تھوڑی بڑھ جاتی ہیں, یعنی کہ آپ ضروری نہیں کہ آپ کلاس باؤنڈری کے اگینسٹ کسی فریکوینسی کو پلاٹ کر رہے ہیں. آپ کسی بھی گروپنگ کو, اگر آپ کا کوئی بجٹ ہے, فار ایگزامپل ہاؤس ہولڈ کا بجٹ ہے کہ میں اتنا میرا فون بل ہوگا, اتنا میرا الیکٹریسٹی بل ہوگا, اتنا کھانا گروسری پہ جائے گا, اتنا انٹرٹینمنٹ پہ جائے گا, آپ اس کا ایک پائی چارٹ بنا سکتے ہیں اور اس کی ایک ویژول پکچر آپ کے سامنے آ جائے گی. پائی چارٹ ایز دا نیم سجیسٹ, یہ ایک پائے جو ہوتے ہیں وہ سرکلز ہوتے ہیں, سرکل گراف کہلاتا ہے. اور اس میں ہم کرتے ہیں کیا ہے کہ جو بھی ایلوکیشن ہوتی ہے چیز کی, جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو ایگزامپل دیا ہاؤس ہولڈ بجٹ آئٹمس کا, کہ جی الیکٹریسٹی بل اتنا ہوگا, یوٹیلیٹی ادر یوٹیلیٹی بل اتنا ہوگا, فون بل اتنا ہوگا, گروسریز اتنی ہوں گی. تو ان سب کی جو ویلیوز ہے, کیونکہ سرکل کے پورے اینگلس کتنے ہیں 360 ڈگریز, تو آپ اس کی ہر ویلیو کو ٹوٹل سے ڈیوائڈ کرتے ہیں اور پروپورشنیٹ اینگل بنا لیتے ہیں, 360 سے ملٹیپلائی کر لیتے ہیں. سو فار ایگزامپل اگر آپ کا ٹوٹل بجٹ ہے 40,000 روپیز اور آپ نے اس میں سے رکھا ہوا ہے 5,000 روپیز فار انٹرٹینمنٹ فار ایگزامپل, تو آپ اس کو کتنا اینگل اسائن کریں گے, 5/40 ٹائمس 360, دیٹ وڈ بی دی اینگل یو آر گونا اسائن. تو اس طرح سے آپ ہر چیز کے اینگل اسائن کر لیتے ہیں, آپ کا ایک گراف بن جاتا ہے. تو اس کے ایگزامپلس ایک دو دیکھ لیتے ہیں. ہیئر از دا فرسٹ ایگزامپل. اس میں آپ کے پاس ہے کہ دیر از اے سروے اینڈ 90 people were asked to indicate which one of 5 musical instruments they played. The information is given in the table. اس میں آپ کے 5 انسٹرومینٹس ہیں, گٹار, وائلن, کی بورڈ, ڈرم اینڈ ریکارڈر. اور 90 لوگوں میں سے کون کون سے ہیں وہ ان میں سے بجاتے ہیں. 35 play guitar, 10 play violin, 25 کی بورڈ, 5 ڈرم اینڈ 15 ریکارڈر. اس کو ہم پائی چارٹ گراف میں کیسے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں؟ پہلے تو ہمیں کیلکولیشنز کرنی پڑیں گی, اس کے اینگل کیا اسائن کریں گے, کیونکہ پائی چارٹ میں تھوڑا 360 ڈگریز کا اینگل آتا ہے. تو دیکھیں آپ 35 ٹوٹل ہے 90, تو 35 ڈیوائڈیڈ بائی 90 ٹائمس 360 از 140 ڈگریز. سو گٹار کو ہم اسائن کریں گے 140 ڈگریز, وائلن 10/90 ٹائمس 360 40 ڈگریز. اسی طرح کی بورڈ 25/90 ٹائمس 360 از 100 ڈگریز اینڈ سو آن. آپ نے سب کی ایلوکیشنز کر لی 100 ڈگریز میں اور ان کا سم 360 ڈگریز آئے گا. اور ان کی پرسنٹیجز بھی آپ نکال سکتے ہیں. گٹار کی پرسنٹیج کیا ہے 35/90 ٹائم 100. تو پائی چارٹس 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں, ایک میں آپ ویلیوز بھی ڈال سکتے ہیں یا اینگلز دکھا سکتے ہیں یا پرسنٹیج بھی دکھا سکتے ہیں, لیکن وٹ ایور یو رائٹ, جو کون سے بھی لیبلز آپ ریپرزینٹ کرنا چاہ رہے ہو, اینگلز جو ہے وہ یہی میجر ہوں گے, اینگلز نہیں چینج ہوتے. آپ ڈسپلے کچھ بھی, آپ پرسنٹیج ڈسپلے کر سکتے ہیں, آپ ایکچوئل نمبر ڈسپلے کر سکتے ہیں, آپ ڈائگرام بنا کے کہہ سکتے ہیں کہ 35 پیپل ان دا ڈائگرام شو دس, لیکن اس کا جو اینگل ہوگا 140 ڈگریز ہوگا. تو یہ اس کا ایک ایگزامپل ہے, اس کا یہ پائی چارٹ بنے گا. ایک سرکولر بن گیا. گٹار کے ہم نے یہاں پہ لکھے 39%, ہم ڈسپلے 39% کر رہے ہیں, لیکن وہ اینگل جو کیلکولیٹ کیا دیٹ از 140 ڈگریز گٹار کا. وائلن کا اینگل کیا ہے, ابھی ہم نے پیچھے کیلکولیٹ کیا تھا, وائلن کا تھا 40 ڈگریز, یہ 40 ڈگریز کا اینگل ہے. پھر کی بورڈ کا اینگل تھا 100 ڈگریز, تو آپ دیکھیں گے یہ 100 ڈگریز کا 90 سے تھوڑا زیادہ اینگل ہے 100 ڈگریز. ڈرم کا تھا 20 ڈگریز, آپ کو 20 ڈگریز کا اینگل نظر آئے گا. اور فائنلی ریکارڈر کا تھا
60 डिग्रीज, तो 60 डिग्रीज का एंगल है. तो ये आपने इस तरह एक डिस्ट्रीब्यूशन कर ली उन पांचों कैटेगरीज की इन टर्म्स ऑफ एंगल. अब उसके अंदर आप डिस्प्ले करना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं. इस ग्राफ में मैंने डिस्प्ले किया है गिटार 39% पीपल बजाते हैं, वायलिन 11% पीपल बजाते हैं, कीबोर्ड 28%, ड्रम 5% एंड रिकॉर्डर 7%. अगर आप चाहें तो उसमें एक्चुअल नंबर लिख सकते थे कि गिटार 35 पीपल बजाते हैं और जो उसके बाद पीछे क्या है, वायलिन 10 लोग बजाते हैं, कीबोर्ड 25 लोग बजाते हैं एंड सो ऑन. दैट इज अप टू यू. लेकिन एंगल्स इसी तरह कैलकुलेट होते हैं. अच्छा, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. इसमें हमको पाई चार्ट दिया हुआ है और उसमें हमारे एंगल्स दिए हुए हैं. सो इन दिस इंफॉर्मेशन इट शोज सेल्स ऑफ 120 आइसक्रीम्स sold from an ice cream van on one Saturday afternoon in the summer. Calculate the number of each type sold. हमें डायग्राम दे दिया गया है और एंगल्स दे दिए गए हैं कि वनीला के 39 डिग्रीज, बनाना के 66 डिग्रीज, चॉकलेट 84 और स्ट्रॉबेरी 171 डिग्रीज. तो टोटल नंबर हमें दिया है 120 सोल्ड किए. अब हमें पता क्या करना है, एक्चुअल नंबर ऑफ आइसक्रीम्स दैट वर सोल्ड इन ईच कैटेगरी. पाई चार्ट से वो इन्फॉर्मेशन कैसे रीड कर सकते हैं. वनीला की हमें एंगल था 39, तो 39 over 360 times 120. 120 is the total number of ice creams were sold. So there were 13 ice creams of vanilla sold. Banana का एंगल था 66. 66 over 360 times 120, 22. And similarly chocolate and strawberry. इनको आप ऐड करेंगे तो आपको टोटल नंबर आ जाएगा 120. तो आप इसमें बैक एंड फोर्थ दोनों जगह जा सकते हैं. आपको मैं टेबल दे सकता हूं, उससे आप एंगल्स निकाल के पाई चार्ट बना सकते हैं. मैं आपको पाई चार्ट दे सकता हूं, उससे आप रिवर्स में एंगल्स निकाल के उसके जो एंगल्स दिए हुए उनको रिवर्स करके आप एक्चुअल नंबर्स निकाल सकते हैं कि असल में नंबर्स ये थे. तो पाई चार्ट्स वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन है. आपने देखा कि एक पिक्चर में आपको एकदम से अंदाजा हुआ किसका ज्यादा है, कितना ज्यादा है. सो इट्स अनदर यूजफुल. तो ये तो हमने अभी जो देखे थे वो हमने विजुअल ग्राफ्स देखे थे कि ग्राफिकली डेटा को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं. अब अगर हम थोड़ा सा और आगे जाएं तो अब आपको पता होगा कि 3 टाइप की चीजें जो हैं वो डेटा को जब भी हम स्टडी करते हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं. पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट होती है, हमें देखना है कि डेटा का सेंटर क्या है, कहां पे ज्यादा वैल्यूज क्लस्टर कर रही हैं, कहां पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है. ऑब्वियसली ये चीज एक देखनी होती है हमको. दूसरी चीज हमको ये देखनी है कि उस सेंटर से, उस एवरेज से, उस क्लस्टर से कितना ज्यादा वेरिएशंस हो रही हैं. मतलब कि अगर यहां पे ज्यादातर वैल्यूज बीच में इस एरिया में है, कितनी वैल्यूज से कितनी दूर है जो बाकी वैल्यूज हैं, वो कहां कितनी दूर है, उसको कहते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. मेजर्स ऑफ लोकेशन उसको कहते हैं कि अगर हमने देखना हो कि उसका सेंटर कहां है, तो आप स्टडी करते हैं कि ग्रेविटी कहां है, फिर आप स्टडी करते हैं उसकी डिस्पर्शन कहां है, फिर एक चीज आप देखते हैं उसकी शेप क्या चेंज हो रही है, कितना डेटा स्वे कर रहा है, कितना उसकी पीक ऊपर नीचे जा रही है, फ्रीक्वेंसीज ऊपर नीचे जा रही है, किस पॉइंट पे ऊपर नीचे जा रही है, उनका क्या इफेक्ट होगा, ये चीजें भी देखते हैं. तो ये तीनों चीजें डेटा की ये तीनों फोकस पॉइंट्स हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि इनको पढ़ने का क्या इफेक्ट होता है, क्या चीज आपको समझ में आती है और क्या चीज बाकी रह जाती है. यानी कि जब हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे या मेजर्स ऑफ लोकेशन पढ़ेंगे, उसमें इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमें सारे मेजर्स ऑफ लोकेशन पता लग गए तो आप देखेंगे कि हम एग्जाम्पल्स करेंगे कि फिर भी हम डेटा को पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे, हमें दूसरे मेजर्स भी चाहिए. तो वन बाय वन वी स्टडी देम. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है. मैथमेटिक्स में जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसका मतलब मिडल, एवरेज, वेयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज, जहां पे क्लस्टर है, इसको हम स्टडी करेंगे. हम स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. एक तो मेजर्स हैं जिनको मीन कहा जाता है. यहां पर हमने लिखा है अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, वेटेड मीन, हार्मोनिक मीन. फिर हम स्टडी करेंगे मीडियन और मोड. ये 6 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम स्टडी करेंगे. आप लोगों को हम जब बचपन से एवरेज का तस्वीर होता है ना कि एवरेज क्या है, एक कॉन्सेप्ट. एवरेज क्या होती है बच्चों की कि जी आपने 5 चीजें हैं, उनके ये वैल्यूज हैं, ये 5 वैल्यूज को ऐड करके 5 से डिवाइड कर दें. दिस इज द ओनली एवरेज वी आर यूज्ड टू. लेकिन एवरेजेस डिफरेंट टाइप की होती हैं और उनके डिफरेंट यूसेस होते हैं. हम देखेंगे यहाँ पे थ्रू एग्जाम्पल्स कि किसी सिनेरियो में एक टाइप की एवरेज काम करती है, एक टाइप की नहीं करती, और किस सिनेरियो में कौन सी एवरेज इस्तेमाल करनी है, हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है डिफरेंट एवरेजेस. सबसे पहले हम पढ़ेंगे द इजीएस्ट और द मोस्ट फेमिलियर एवरेज इज द अरिथमेटिक मीन. दिस इज व्हाट वी हैव ऑलवेज थॉट कि जब एवरेज की बात होती है तो यही होता है कि अगर आपके पास n वैल्यूज हैं x1 थ्रू xn
اور ان کو آپ نے n سے ڈیوائڈ کر دیا. دیٹ از یور ارتھمیٹک مین. اس کا جو سمبل ہم یوز کرتے ہیں ارتھمیٹک مین کا وہ ہوتا ہے x اور اس کے اوپر بار. اگر ویریبل ویلوز x1 x2 xn تو سمبل اس کا ہوتا ہے x اور اس کے اوپر ایک بار. تو جب بھی آپ x کے اوپر بار لکھی دیکھیں گے اسٹیٹسٹکس کی کتاب میں تو دیٹ از ٹاکنگ اباؤٹ ارتھمیٹک مین. اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ اس کی پراپرٹی ہوتی ہے, اٹ از دی اونلی میجر آف سینٹرل ٹینڈنسی, کہ جس کی ڈیویشنز جو ہوتی ہیں, یعنی کہ اگر آپ کے پاس n ویلوز ہیں x1 through xn اور آپ کا مین آ گیا ہے x بار, آپ اگر ان کا سم نکالیں گے x1 minus x بار پلس x2 minus x بار پلس x3 minus x بار اینڈ سو آن, وہ سم 0 آئے گا. سو اس کا جو ڈفرنس ہے ساری ویلوز کا اس میجر سے وہ ہمیشہ 0 ہوتا ہے آلویز. تو اس کا ایگزامپل جو ہے آپ نیکسٹ پیج پہ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس میتھ کے ایک ایگزام ہے, اس کے اسکور ہے 9 اسٹوڈنٹس کا, ان کے یہ اسکورز آئے ہوئے ہیں. تو مین کیسے نکالیں گے, آپ ان کو سب کو ایڈ کر دیں گے 59 پلس 66 پلس 65 پلس 74 71 67 71 62 اینڈ 77. یہ 9 انڈیویجل اسکورز آئے ہوئے, ان کو آپ نے 9 سے ڈیوائڈ کیا, 612 over 9 which is 68. بہت آپ فیملیئر ایوریج ہے, فیملیئر مین ہے, یہ آپ لوگ ہمیشہ سے کرتے آئے. اب تھوڑا سا اس کو ذرا ایڈوانس اس میں دیکھتے ہیں کہ اگر ڈیٹا گروپ ہوا ہوا اس کے ایوریج اسکور, اس کا مین اسکور ہم کیسے نکالیں گے. تو یہاں پر ہمارے اس ٹیبل میں, اس ایگزامپل میں ہمیں گروپ ڈیٹا دیا ہوا ہے نمبر آف سبلنگز آف 204 کالج اسٹوڈنٹس, فائنڈ دی ارتھمیٹک مین. آپ کے پاس جیسے کہ نمبر آف سبلنگز کتنے کالج اسٹوڈنٹس جن کا کوئی بہن بھائی نہیں ہے, 36 کالج اسٹوڈنٹس ایسے. کتنے ہیں جن کا ایک بہن بھائی ہے, 94. کتنے جن کا 2, 48 اینڈ سو آن. تو آپ کے پاس پورے 204 جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا ڈیٹا آپ کے پاس آ گیا. اب اس کی ارتھمیٹک مین کیسا نکالیں گے. تو جو ہمارا طریقہ ہے وہ ہے کہ ہم اس کو ایڈ کرتے رہتے ہیں ساری ویلوز کو. یہ تو 204 ویلوز ہیں, تو ان کو دیکھیں کیسے نکالتے ہیں اور پھر ہم ایک فارمولا ان سے دیکھیں گے جو ہمارے لیے یوزفل ہو جائے گا. تو اگر آپ دیکھیں یہاں پر کہ ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں نمبر آف سبلنگس کو, جو ہمارا ویلو ہے اس کو ایکس آئی, یعنی کہ ایکس آئی x1 is the first value, x2 is the second value, x3 is the third value and so on. And frequency کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں fi. I subscript ہمیں بتا رہا ہے کہ fi means f1 is 36, frequency of the first group is 36, frequency of the second group is 94 and so on. اب ہمارے پاس کتنے زیروز ہیں, 36 زیروز ہیں. ہمارا جو اگر پرانا طریقہ ہے اس کے تحت ہم کریں تو ہمیں یہ لکھنا پڑے گا 0 پلس 0 پلس 0, یہ لکھتے جائیں گے ہم پلس 0 کتنی دفعہ, 36 ٹائمس. ٹھیک ہے, اچھا, یعنی کہ 36 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کی سبلنگ 0 ہے, 94 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کی سبلنگس 1 ہے, جن کا ایک سبلنگ ہے. تو پھر ہم کریں گے پلس 1 پلس 1, کیونکہ ساری ویلوز کو ایڈ کرتے ہیں نا ارتھمیٹک مین میں, پلس 1, یہ ہم کریں گے 94 ٹائمس. ٹھیک ہے, اس کے بعد 48 ٹائمس ہم کریں گے جن کے 2 سبلنگز ہیں. تو آپ کریں گے پلس 2 پلس 2 آل دا وے ڈاؤن ہیئر, اور یہ ہم کریں گے 48 ٹائمس, کیونکہ there are 48 people who have 2 siblings. پھر 3 siblings, 15 people have 3 siblings. 3 plus 3 ڈاٹ ڈاٹ کا مطلب میں پورے وہ نہیں لکھ رہا, لیکن اوپر میں لکھ رہا ہوں کہ کتنے ہیں, 15 ہے, 15 ٹائمس. پھر آپ کا آ گیا 7 people have 4 siblings. تو پلس 4 پلس 4 پلس 4, یہ کتنے لوگ ہیں, یہ میرے پاس 7 لوگ ہیں. اس کے بعد 5 سبلنگس کتنے ہیں, 3 لوگوں کے, اور 6 سبلنگس ایک اسٹوڈنٹ کے. 5 سبلنگس ہیں 3 لوگوں کے, 5 پلس 5 پلس 5, یہ تو میرا آ گیا obviously 3 ٹائمس, پلس 6 سبلنگس ہیں ایک بندے کے, 6 ڈیوائڈ, یہ کتنے بندوں کے, ایک بندہ کا, 1 person 1 ٹائم.
تو یہ میں نے سارے ڈیٹا کو یہاں پہ تو ٹیبل میں دیا ہوا تھا فریکوینسی کے, میں نے اس کو سب کو کھول کے, اور ٹوٹل کتنے 204. تو اس سب کا میں ایڈ کر کے اس کو میں ڈیوائڈ کروں گا 204 سے. تو یہ ہماری بیسک ڈیفینیشن ہے ارتھمیٹک مین کی اگر آپ دیکھیں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں تو بہت سارا ہمیں کھول کے کرنا پڑے گا, لیکن بہت ساری ویلیو سملر ہے. 0 کتنی دفعہ آ رہا ہے 36 ٹائمس, تو اس کو میں لکھ سکتا ہوں 0 ٹائمس 36. 1 کتنی دفعہ آ رہا ہے 94 ٹائمس, 1 ٹائمس 94 پلس 2 کتنی دفعہ آ رہا ہے 48 ٹائمس, 2 ٹائمس 48 پلس 3 آ رہا ہے 15 ٹائمس, 3 ٹائمس 15, 4 آ رہا ہے 7 ٹائمس پلس 4 ٹائمس 7, 5 آ رہا ہے 3 ٹائمس پلس 3 ٹائمس 5 پلس 6 آ رہا ہے 1 ٹائمس, 1 ٹائمس 6. تو یہ میں اس میں ہو کیا رہا ہے اگر آپ دیکھیں کہ ایچ ویلو آف ایکس از بینگ ملٹی پلائڈ ٹو اٹس فریکوینسی. Each value of x is being multiplied to its frequency. Then the next value of x is being multiplied to its frequency. اور ان سب کو ملٹیپلس کو ہم ایڈ کر رہے ہیں. دیکھیں آپ 0 times 36 plus 1 times 94 plus 2 times 48, ان سب کو ہم ایڈ کر لیں گے تو ہمارا آ جائے گا. اگر ہم ان کو ایڈ کریں گے تو ایک دس از اے مور کنسائز وے رادر دین ان کو ہم اتنی دفعہ 36 ٹائمز لکھیں. ہم سمپلی کریں گے یہ کہ اگر ہمیں فریکوینسی ڈسٹریبیوشن دی ہوئی ہے تو ہم ایک کالم یہاں پہ ایڈ کر لیں گے وچ از دس ٹائمز دس, اس کی ویلو یہاں ایڈ کر لیں گے, دس ٹائمز دس, اس کی ویلو ایڈ کر لیں گے. ان کا سم جو آ جائے گا, ان کا سم جو ہوگا دیر ول بی دا سم آف آل دیز نمبرز ان دا نیومریٹر. آف کورس اس کو پھر ہم ڈیوائڈ کر رہے ہیں ٹوٹل نمبر آف فریکوینسی سے وچ از 204. تو یہاں پہ ہم وہ لکھ دیں گے, اس کا سم لے لیں گے, جو ایور سم آئے گا ایکس آئی ایف آئی وچ از واٹ وی گونا رائٹ ہیئر ایکس آئی ایف آئی, یعنی کہ ہر ایکس کی ویلو کو اس کے ایف سے ملٹیپلائی کیا, ان کی ویلوز یہاں پہ لکھ لی, ان کا سم کیا, اس سم کو ہم 204 سے ڈیوائڈ کر لیں گے تو ہمارا مین آ جائے گا. یہاں پر میں نے اس کو اگلے ٹیبل میں کیا ہوگا, آپ دیکھ لیں. تو ہر ویلو کو میں نے اس کے فریکوینسی سے ملٹیپلائی کیا ہے, ان کی ویلوز کو لکھا ہے ایکس آئی ایف آئی 284. آپ کا مین کیا آ گیا 284 ڈیوائڈ بائی 204 وچ از 1.39. اب اس سے ہمارا ایک فارمولا بھی ڈرائیو ہو گیا آٹومیٹکلی. جس طریقے سے آپ نے کیا فارمولا یہ ہے کہ اگر آپ کا ایک فریکوینسی ڈسٹریبیوشن دی ہوئی ہے, یعنی کہ آپ کو ایکس ویلو دی ہوئی ہے اور فریکوینسیز دی ہوئی ہے, اس کا اگر میں آپ کو مین نکالنے کو کہوں تو اس کا فارمولا ہے سمنگ آف آل دی ایکس آئی ایف آئی ویلوز ڈیوائڈیڈ بائی سمنگ آف آل دا فریکوینسیز. جو آپ کو نظر آ رہا ہے سم آف ایکس آئی ایف آئی از 284, سم آف آل دا فریکوینسیز 204. یہ ایک سمپل سا فارمولا آ گیا. اس فارمولے کو آپ ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, اگر گروپ ڈیٹا آتا ہے تو گروپ ڈیٹا کو فارمولا ہم یہی استعمال کریں گے, چاہے وہ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن کا. گروپ ڈیٹا کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے کلاس انٹرولز بنا لیے, ٹھیک ہے, اس کو ہم کہتے ہیں گروپنگ ڈیٹا کر لیے, ٹھیک ہے. یہ بھی گروپ تھا جو پچھلے فریکوینسی ڈسٹریبیوشن دیکھی تھی. اس کا یہ جنرل فارمولا آپ کے پاس اب آ گیا, ایکس بار از سم آف ایکس آئی ایف آئی ڈیوائڈیڈ بائی سم آف ایف آئی. اچھا, اب ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. اس میں ہم کو دیا ہوا ہے ایک گروپ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن ہے which summarizes the masses in kilograms measured to the nearest kilogram of a sample of 90 students. Find the arithmetic mean. اب اس میں انہوں نے ہم کو دیا ہوا ہے, ہماری کلاس آ گئی masses 50 to 54, 55 to 59 and so on. اور ان کی فریکوینسی ساتھ میں آ گئی 12, 24, 29 and so on. تو obviously کیونکہ mass جو ہے it is a continuous variable, تو ہمیں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ اس کی کلاس باؤنڈریز بنانی ہے. تو ہم نے بنا دیا. 50 میں سے 0.5 ایڈ کی سبٹریکٹ کیا 49.5 بن گیا, 54 میں 0.5 ایڈ کیا 54.5 آ گیا. تو ہماری کلاس اسی طرح سے ساری کلاسز ہم نے بنائی. اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے, فارمولا ہم نے وہی لگانا ہے جو ابھی گروپ سیکوینس کا لگایا تھا ہم نے گروپ فریکوینسی کا, لیکن اس میں ایک ڈفرنس ہے پچھلے ایگزامپل سے. وہ ڈفرنس کیا ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس ایک ویلیو نہیں ہے. پچھلے ایگزامپل میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ایکس آئی آ گیا تھا, یہ دیکھا میں پچھلے ایگزامپل میں دیکھیں جو آپ کا جو کالم تھا جو گروپنگ سی, دیر واز ون ویلو 0 1 2 3 4, اور اس ویلو کو آپ نے فریکوینسی سے ملٹیپلائی کر دیا تھا, ٹھیک ہے. تو آپ کا ایکس آئی ایف آئی آ گیا تھا. یہاں پر ہمارے پاس ایک ویلو نہیں ہے لیفٹ کالم میں, ایک پوری گروپنگ ہے, ایک رینج ہے. تو ہمیں ایک ایکس آئی ویلو یہاں سے نکالنی ہے.
اس کو پھر ہم جب ایک ہماری ایکس آئی ویلو آ جائے گی اس کو فریکوینسی سے ملٹیپلائی کریں گے, سارے ایکس آئی ایف آئی کو ہم ایڈ کر دیں گے اور پھر ہم وہ فارمولا لگا لیں گے. تو وہ کون سی ویلو ہوگی؟ تو کنونشن یہ ہے کہ وہ ویلو از دی مڈ پوائنٹ آف دا کلاس. ہماری کلاس ہے 49.5 سے 54.5, اس کا مڈ پوائنٹ نکالیں گے. مڈ پوائنٹ کیسے نکالیں گے؟ آپ لوگوں کو کسی ایوریج لے لیں گے دونوں کی, ایک بڑے نمبر میں سے چھوٹے کو سبٹریکٹ کر کے 2 سے ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, یہ آپ کا مڈ پوائنٹ آ جائے گا. مڈ پوائنٹ جب آ جائے گا اس کو ہم ایکس آئی کر دیں گے اور اس کو ہم فریکوینسی سے ملٹیپلائی کر دیں گے. یہ ٹیکنیک ہوگی. تو اس میں آپ دیکھ لیں نیکسٹ سلائیڈ میں نے اس کو اس طرح سے سالو کیا ہوا ہے کہ آپ کا پہلے 3 کالمس تو وہی ہیں جو پہلے تھے, چوتھے کالم میں نے مڈ پوائنٹ یا مڈ کلاس اس کو میں ایکس آئی لکھا ہوا ہے. تو آپ کا آ گیا 54.5 مائنس 49.5 2 سے ڈیوائڈ کیا, آپ کا مڈ پوائنٹ آ گیا 52. پھر اس سے اگلی کلاس کا آ گیا 57, 62, 67 اور 72. یہ سارے آپ کے مڈ پوائنٹس آ رہے ہیں. اس کو پھر جس کو ہم ایکس آئی کر لیں گے, پھر ایکس آئی کو ایف آئی سے ملٹیپلائی کریں گے. 52 کو 12 سے کیا 624 آ گیا, 24 کو 57 سے کیا 1368 آ گیا. ان کا سم کیا ایکس آئی ایف آئی کا 5520. سو اب اس کا جو مین ہوگا وہ کیا ہوگا 5520 divided by sum of the frequencies. What is the sum of the frequencies? There are 90 students. اس سے 90 سے ملٹیپلائی کیا, ایوریج آ گئی 61.33. That is the arithmetic mean. ہم نے arithmetic mean نکال لیا ہے, لیکن اس میں ایک چیز آپ کو ضرور نوٹ کرنی چاہیے کہ یہ this is not an exact arithmetic mean, it is an estimate. Exact کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ سوچیں کہ اس سے پچھلے ایگزامپل میں تو exact mean تھا, اس میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس میں ہم نے ایک چوائس میڈ کی کہ we made a choice کہ جی this is going to be my xi, اور وہ چوائس ہم نے انٹیلیجنٹلی کی کہ جی دو اگر آپ کی کلاس کی انٹرول سائز آ رہے ہیں ان کے جو بیچ کا جو ویلو ہوگی اس کو ہم لے لیتے ہیں xi, اور ہم نے پھر وہی فارمولا لگا دیا sum of xi fi ڈیوائڈ بائی sum of fi. تو ہم نے کیا یہ انٹیلیجنٹلی, لیکن obviously اس میں ایک ہمارا بائس آ گیا, ایک انفارمیشن آ گئی which is not may not be 100% کریکٹ. تو اس لیے the mean we have calculated is an estimated mean. Real mean is going to be pretty much close to it, but not necessarily exactly this number. اچھا, نیکسٹ سوال آتا ہے, ہم نے ابھی arithmetic mean دیکھا, this is the average used to it. اب ایک geometric mean, یہ بھی بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. اگر آپ دیکھیں کہ بہت ساری فائنانس میں جہاں پہ اپلیکیشنز آتی ہیں جہاں پہ آپ کمپاؤنڈ چیزوں کو کمپاؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں, انویسٹمنٹ ریٹرنس کو کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں اوور ملٹیپل پیریڈس, تو آپ دیکھیں گے اس میں نیچرلی جیومیٹرک مین استعمال ہوگا بجائے کہ ارتھمیٹک مین کے, اور ہم کچھ ایگزامپلز ان کے دیکھ لیں گے کمپیئر کرنے کے لیے. اس کا بالکل ارتھمیٹک مین ہی کی طرح سے ایک لحاظ سے ڈیفائن ہوا ہے, لیکن ارتھمیٹک مین میں کیا تھا, ہمارے پاس n ویلیوز ہیں, ہم نے ان کو ایڈ کیا اور ان کو پھر ڈیوائڈ کر دیا. اس میں کیا کریں گے, اگر ہمارے پاس n ویلیوز ہیں ہم ان n ویلیوز کو آپس میں ملٹیپلائی کر دیں گے. ملٹیپلائی کیا, اس کے بعد اس کا ہم nth روٹ لے لیں گے, یعنی کہ اگر n ویلیوز ہیں تو اس کا پاور لے لیں گے 1/n. تو پہلے میں ہم نے ایڈ کیا تھا اور n سے ڈیوائڈ کیا تھا, اس میں ہم ملٹیپلائی کریں گے اور اس کا nth روٹ لے لیتے ہیں. دیٹ از دی ڈیفینیشن آف دا جیومیٹرک مین. اس کی جو نوٹیشن استعمال ہوتی ہے اس کو اکثر جی ایم فار جیومیٹرک مین آپ دیکھیں گے اکثر کتابوں میں. اچھا, اس میں جو نیچے سب سے پہلے میں نے سلائڈ میں نوٹیشن لکھی ہوئی ہے اس کو میں ذرا سمجھا دوں. وہ پائے کا بڑا سا نشان ہے اور i equal to 1 to n ai to the power 1/n. یہ کیا چیز ہے, اس کو تھوڑا سا ایک منٹ دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ اگر آپ اس کو کہیں سمبل کو لکھا ہوا دیکھیں تو آپ کنفیوز نہ ہو. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ اگر ہمارے پاس n ویلیوز ہیں a1 a2 an, تو ان کو اگر ہم نے ایڈ کرنا ہے تو ہم نے اس کے لیے سگما, گریک لیٹر سگما ایجاد کیا تھا, اور ہم نے کہا تھا اس کو ہم لکھ سکتے ہیں اے آئی, ویئر آئی گوز فرام 1 to n. اس کا مطلب یہی ہے a1 plus a2 .. plus an, یعنی کہ ہم ساری ویلیوز کو ایڈ کر رہے ہیں. اگر ہم ساری ویلیوز کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی اگر ہم ایک سمبل ایجاد کر لیں تو کیا ہوگا, تو اس کے لیے جو میتھمیٹکس میں سمبل ایجاد کیا ہوا ہے وہ ہے بگ پائی, اسٹل آئی گوز فرام 1 to n اے آئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ملٹیپلائنگ a1 times a2 times an. تو یہ جس نوٹیشن ہے ہم نے اس کو اپنی سمپلیفیکیشن, اپنی آسانی کے لیے, جیسے کہ میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ میتھمیٹکس میں ہم ان نوٹیشنز ایجاد کرتے ہیں
تاکہ ہماری لائف تھوڑی آسان ہو. انسٹیڈ آف رائٹنگ دس ہول تھنگ وی رائٹ دس, انسٹیڈ آف رائٹنگ دس ہول تھنگ وی رائٹ دس, دے مین دا سیم تھنگ. ٹھیک ہے, تو یہ جیومیٹرک مین آپ کا آ گیا, اس کی یہ فارمولا آ گیا. اس کا ایک اور فارمولیشن بھی ہے, ہم دیکھ لیتے ہیں ابھی. ایک اور فارمولیشن اس کی کیا ہے کہ کیونکہ اس میں آپ ملٹیپلیکیشن کر رہے ہیں پھر روٹس لے رہے ہیں, تو اس میں اگر آپ کو یاد ہوگا اسکول میں اگر آپ نے لاگریدمس پڑھے ہوں, ہائی اسکول میں لاگریدمس پڑھے تھے آپ نے, ان کو ہم استعمال کر کے اس کو تھوڑی سی کیلکولیشن کو آسان کر سکتے ہیں. اٹ ڈیپینڈز آن یو کہ اگر آپ کے اس کیلکولیٹر میں ایسے کہ آپ ملٹیپلائی کر کے nth روٹ لے لیں, دیٹس فائن, لیکن اس کی کیلکولیشن کو تھوڑا سا ہم آسان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیسے کرتے ہیں. وہ یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ کچھ لاگریدمس کی پراپرٹیز میں آپ کو ریویو کر دیتا ہوں. پراپرٹیز آف لاگریدمس. پراپرٹیز آف لاگریدمس کیا ہے؟ جو بیسک پراپرٹی ہے وہ یہ ہے کہ لاگریدم آف ٹو نمبرز اف دے آر بینگ ملٹیپلائڈ that is equal to logarithm of the first number plus logarithm of the second number. یہ ایک پراپرٹی ہے جو آپ کو آنی چاہیے لاگریدم کی. دوسری پراپرٹی لاگریدمس کی ہے کہ لاگریدم آف a to the power some number n is equal to n times logarithm of a. یہ ایکچولی یہ والی پراپرٹی جو ہے یہ پہلی پراپرٹی سے ہی آتی ہے. کیسے آتی ہے؟ لاگریدم a ٹو دا پاور n کا کیا مطلب ہے؟ دس از اکول ٹو لاگریدم آف a ٹائمس a آل دا وے ڈاؤن. ہم a کو ملٹیپلائی کریں n ٹائمس. وہ پہلی پراپرٹی صرف 2 نمبرز کے لیے نہیں, 3 نمبرز کے لیے بھی ہوتی ہے, 4 نمبرز کے لیے بھی ہوتی ہے, سو آن, ہر نمبر کے لیے ہوتی ہے. تو دس از اکول ٹو log آف a پلس log آف a پلس log آف a. یہ کتنی ڈائفر کیا ہم نے؟ n نمبر سے. سو دس از n log آف a. دیٹ از ہاؤ وی گاٹ دس. تو یہ دونوں پراپرٹیز آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ log آف ملٹیپلس آف نمبرز از اکول ٹو the sum of their logarithms and logarithm of a power is simply n times logarithm of that number. Logarithms ایجاد اس لیے ہوتے کہ ملٹیپلیکیشنز کو ایڈیشن میں کنورٹ کرنا تھا. اچھا, اب ہمارا فارمولا آ گیا جیومیٹرک مین کا, جی ایم. فارمولا کیا آیا ہے ہمارا؟ x1 ٹائمس x2 ٹائمس xn. یہ n نمبرز آ گئے ہیں اور ان کی پاور ہم نے لینی ہے 1/n. تو اگر میں دونوں سائڈ کے لاگریدمز لے لوں تو میرا آ جائے گا لاگریدم. لاگریدم از آفٹر آل اے فنکشن, تو ہم کوئی بھی نمبر ہو اس کو ہم لاگریدم لے سکتے ہیں, فنکشن اپلائی کر سکتے ہیں. لاگریدم آف دا جیومیٹرک مین از اکول ٹو لاگریدم آف x1 x2 ڈاٹ xn ٹو دا پاور 1/n. اب جو سیکنڈ پراپرٹی ہے log of rhythm of some number to the power n is simply n times logarithm of that number. Logarithm of some number power n is equal to, this power comes down, equal to 1/n logarithm of x1 x2 xn. پہلی پراپرٹی یہ لگائی. دوسری پراپرٹی کیا کہتی ہے کہ اگر نمبرز ملٹیپلائی ہو رہے ہیں تو لاگریدمز ایڈ ہوں گے. سو دیٹ از اکول ٹو 1/n لاگریدم آف x1 پلس لاگریدم آف x2 پلس ڈاٹ 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 لاگریدم آف xn. اس کو میں لکھ سکتا ہوں اپنی پریسائز نوٹیشن میں, دیٹ از اکول ٹو 1/n sum as I goes from 1 to n logarithm of xi. تو logarithm of gm is equal to this. لکھ لیتے ہیں, logarithm of the geometric mean is 1/n sum I goes from 1 to n logarithm of xi.
अच्छा, लॉगरिदम इनवर्स फंक्शन भी लगता है इसमें, इसका इनवर्स होता है लॉग, इनवर्स लॉग या एंटी लॉग उसे कहते हैं. तो उसका मतलब अगर आपने दोनों तरफ अब इनवर्स फंक्शन अप्लाई किया तो आपका आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग विच इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ द लॉग फंक्शन. लेफ्ट साइड पे एंटी लॉग और लॉग दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो आपका जीएम आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन. राइट साइड पे इस पूरे एक्सप्रेशन का एंटी लॉग ले लेंगे, दैट इज 1/n सम I equals 1 to n logarithm of xi. तो ये एक डिफरेंट फॉर्मुलेशन है ज्योमेट्रिक मीन की. जरूरी नहीं कि आप इसको इस्तेमाल करें, लेकिन मैंने आपको इसलिए दे दी क्योंकि इसमें होता है कि अगर आप लॉगरिथम इस्तेमाल करें तो आपने क्या किया है, आपने बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन को कन्वर्ट कर लिया है अरिथमेटिक मीन में इन अ वे. अगर आप इस फॉर्मूले को गौर से देखें, सो दिस इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द लॉगरिथम्स ऑफ xi. log of x1 प्लस log of x2 प्लस log of xn, उनको ऐड किया, डिवाइड किया n से. तो अरिथमेटिक मीन लिया आपने लॉगरिथम्स का और उसका एंटी लॉग ले लिया. तो समटाइम्स पीपल फाइंड इट इजियर टू यूज दिस फॉर्मुलेशन. तो ये भी आपको आनी चाहिए. अच्छा, वापस चलते हैं अपने एग्जाम्पल्स की तरफ. क्वेश्चन ये सब पैदा होता है कि आप किस वक्त डिसाइड करेंगे कि जी हमें कुछ डेटा दिया हुआ है, हम इसमें अरिथमेटिक मीन इस्तेमाल करें या ज्योमेट्रिक मीन इस्तेमाल करें, क्या डिसीजन हो. तो वो अक्सर आप एक तो प्रैक्टिस से आएगा, लेकिन कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जिनको आप समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस सिनेरियो में लगाना है. पहला एग्जांपल है, ये फाइनेंस में से एग्जांपल है, फाइनेंशियल एप्लीकेशन में से, कि कंपनी ए हैज ग्रोन ओवर द लास्ट 3 years बाय 10 million, 12 million एंड 14 million dollars रिस्पेक्टिवली. व्हाट इज द एवरेज एनुअल ग्रोथ अमाउंट, यानी कि ओवर द पीरियड ऑफ 3 years उनका एवरेज ग्रोथ अमाउंट क्या था. ये जो है ये बेसिक एप्लीकेशन है अरिथमेटिक मीन की. पहले ईयर्स में ग्रोथ अमाउंट था 10 million, दूसरे में था 12 million, तीसरे में था 14 million. तो ओवर द पीरियड ऑफ 3 years 10 plus 12 plus 14, 36 divided by 3 is 12. So एवरेज ग्रोथ रेट आपका आ गया, एनुअल ग्रोथ अमाउंट आ गया $12 million. ये अरिथमेटिक मीन की स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन है. अब इसको मैं अगर थोड़ा सा सिनेरियो को चेंज करूं, इसी सिनेरियो को, अब मुझे तो इंफॉर्मेशन गिवन इन अ स्लाइटली डिफरेंट मैनर. इसमें मुझे बताया हुआ है कि द प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी हैज ग्रोन ओवर लास्ट 3 years बाय 2.5%, 3% एंड 3.5%. व्हाट इज द एवरेज ग्रोथ रेट. पता मुझे अभी भी एवरेज ग्रोथ रेट करना है, लेकिन अब मुझे एवरेज ग्रोथ अमाउंट नहीं करना, एवरेज ग्रोथ रेट यानी कि एवरेज ग्रोथ परसेंटेज क्या है वो पता करनी है. तो अब इसमें मैं अरिथमेटिक मीन लगाऊंगा कि ज्योमेट्रिक मीन लगाऊंगा. गलती इसमें उस वक्त होगी अगर आप कहेंगे ओ इन 2.5% पहले साल था ग्रोथ रेट, 3% दूसरे साल था, 3.5% तीसरे साल था, इनको ऐड करके हम 3 से डिवाइड कर देंगे, अरिथमेटिक मीन ले लेंगे, वो 3% आ जाएगा. इज दैट करेक्ट? एंड यू विल फाइंड दैट इज नॉट करेक्ट. इसको हम देखते हैं कि ये एक ज्योमेट्रिक मीन आएगा और क्यों आएगा. इन रियलिटी आपका पहले साल जो ग्रोथ रेट था 2.5% था, तो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था उस पर कितना ग्रोथ हुआ. आपका प्रिंसिपल अमाउंट 1 है, ठीक है, 1, उसमें आपका 2.5% ऐड हो गया, तो पहले साल आपका ग्रोथ रेट हुआ 1.025. उसके अगले साल आपका जो प्रिंसिपल था वो चेंज हो गया, आपका प्रिंसिपल 1 नहीं रहा, अब आपका प्रिंसिपल बन गया 1.025, उसके ऊपर 1.03, क्योंकि उसके प्रिंसिपल के ऊपर जो ग्रोथ रेट लगा वो 3% का लगा, तो आपका ग्रोथ हुआ 1.03. और इसी तरह तीसरे साल 1.035, 3.5%. और चूंकि 3 साल का ग्रोथ रेट आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपने उन तीनों को मल्टीप्लाई किया और उसकी पावर ले ली 1/3, तो आपका अमाउंट आ गया 2.992. इट इज नॉट 3% विच वुड बी द अरिथमेटिक मीन, बट 2.9992. अगर आप इसको देखना चाहें तो नंबर्स को डाल के देख लीजिए कि अगर आप अरिथमेटिक मीन लेंगे तो आपकी कैलकुलेशन करेक्ट नहीं है. तो अगर आप उसी स्लाइड में आप देखें बाद में, तो आप देखेंगे कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि बी ने स्टार्टेड विद $100 million प्रॉफिट. $100 million उनके पास बैंक में थे. अगर तो हम ज्योमेट्रिक मीन इस्तेमाल करेंगे तो उसमें क्या होगा, इसका एग्जाम्पल हम एक दफा पहले भी कर चुके थे जब हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस पढ़ रहे थे. आपको याद होगा कि एक कंपनी है, उसका ग्रोथ रेट क्या हो रहा है या उसका कंपाउंड रेट क्या हो रहा है. तो पहले साल ग्रोथ रेट था $100 million पे. मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दूं ताकि आप उसको याद रखिए. तो प्रिंसिपल अमाउंट था आपका 100 million. पहले साल आपका ग्रोथ रेट था 2.5%. तो इस प्रिंसिपल पे आपका कितना ग्रोथ हुआ, 0.025. 2.5% इज 0.025.
اس کو جب آپ نے اس سے ملٹیپلائی کیا تو یہ آپ کا گروتھ ریٹ آ گیا. سو آپ ایٹ دی اینڈ آف دا فرسٹ ایئر آفٹر دا انیشیل ایٹ دی اینڈ آف دا فرسٹ ایئر جو آپ کا انیشیل اماؤنٹ تھا 100,000 اس میں اب آپ کا یہ ایڈ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اب آپ کا کتنا اماؤنٹ رہ گیا 100 ملین پلس 100 ملین ٹائمز 0.025. اگر 100 ملین کو میں فیکٹر آؤٹ کر لوں تو آپ کا بن جائے گا 1 plus 0.025 is 1.025. تو پہلے ایئر کے اینڈ پہ آپ کا جو اماؤنٹ پرنسپل ہے وہ اب یہ ہے, یہ نہیں رہا. تو دوسرے ایئر آپ اس پہ جب پرنسپل اماؤنٹ لگائیں گے تو وہ آئے گا 1.035 1.03 لگ رہا ہے 3%. تو اسی طرح دوسرے سال کے بعد آپ کا آئے گا 1.03. تیسرے سال آپ کا پرنسپل یہ ہو گیا, اس پہ کتنا انکریز ہوگا 3.5% which will become 1.035. تو ایٹ دی اینڈ آپ کا یہ پرنسپل اماؤنٹ آئے گا. واپس چلتے ہیں ایگزامپل کی طرف. تو یہ آپ کا پرنسپل اماؤنٹ آئے گا اگر آپ جیومیٹرک مین کو استعمال کر رہے ہیں. وہ بالکل کریکٹ پرنسپل اماؤنٹ آئے گا. کیوں کہ اس پہ جو پچھلا ہمارا ایئر اس پہ جو پرنسپل تھا اب اس کے اوپر ہم نے نیا گروتھ ریٹ آیا. یہ نہیں کہ گروتھ ریٹ کانسٹنٹ رہا ہے, گروتھ ریٹ بدلتا رہا ہے اینڈ فرام ون ایئر ٹو ادر از ڈفرنٹ. تو اگر یہ ہم اماؤنٹ نکالیں گے تو یہ آپ کا بنتا ہے $109,270,125. لیکن اگر آپ نے سمپلی ارتھمیٹک مین نکال لیا تو پہلے سال بھی آپ کا ارتھمیٹک مین آپ کا گروتھ ہوگا 1.03, دوسرے سال بھی 1.03, تیسرے سال بھی 1.03. دیٹ از ناٹ کریکٹ. آپ اگر نمبرز کو دیکھیں جیسے کہ ابھی میں نے دکھایا تو آپ کا نمبر آئے گا 109,272,700. یہ اس میں زیادہ آئے ہیں آپ کے 2000 اور 575 ویلوز زیادہ آئی ہے. تو جیومیٹرک مین از دی مور اپروپریٹ تھنگ ٹو ڈو ہیئر. تو جب آپ کے پرسنٹیجز کی آپ ایوریج لے رہے ہیں فار ایگزامپل, اسپیشلی اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سینیریو ایسا ہے جہاں پہ تھنگز آر نیچرلی ملٹیپلائنگ, تو جب آپ نے اس کو لکھ کے دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ چیزیں ملٹیپلائی ہو رہی ہیں. 1.025 will multiply by 1.03. تو پھر اب آپ جیومیٹرک مین لیں گے, ارتھمیٹک مین نہیں لیں گے. تو اس ایگزامپل میں ہم نے دیکھا کہ کب ہم ارتھمیٹک مین لیتے ہیں, کب جیومیٹرک مین لیتے ہیں. ایک اور مین کی کیفیت ہے یا اس کی ایک اور فارمولیشن ہے, اس کو کہتے ہیں ویٹڈ مین. دس بیسکلی الاؤز فار اس کہ اگر ہم ڈفرنٹ کلاسز ہیں یا ڈفرنٹ گروپنگز ہیں ان کے ویٹس ڈفرنٹ ہیں تو اس کی یہ ہم مین کیسے لیتے ہیں. اس کا ایگزامپل میں آپ کو دے دوں. اگر میرے پاس ایک کلاس ہے جس میں 50 اسٹوڈنٹس ہیں اور ان کا ایوریج اسکور میں لوں میتھ کے ایک ایگزام میں, وہ آ گیا میرا سپوز 80. ٹھیک ہے, دوسری کلاس میں میرے 2 اسٹوڈنٹس ہیں, ان کا میتھ کا اسکور لیا, ان کی ایوریج آ گئی 90. ایک کلاس میں 50 اسٹوڈنٹس ہیں, ایوریج 80 آ گئی. دوسری کلاس میں 2 اسٹوڈنٹس ہیں, ایوریج 90 آ گئی. اب اگر میں آپ سے کہوں کہ اچھا ان کی پورے دونوں کلاسوں کی ملا کے ایوریج کیا ہوگی, از اٹ 85 نہ 80 اور 90 کے بیچ میں؟ نو, کیونکہ ویٹس ڈفرنٹ ہیں. اس کلاس میں بہت زیادہ بچے ہیں تو اس کو آئی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیٹ, آئی ہیو ٹو وری اباؤٹ کہ اس میں زیادہ بچے ہیں تو ان کا ویٹ زیادہ ہوگا, جس میں کم بچے ہیں اس کا ویٹ کم ہوگا. تو اس کو ہم کہتے ہیں ویٹڈ مین. اس کی جو فارمل ڈیفینیشن ہے وہ آپ دیکھ لیجئے. سپوز کہ آپ کے پاس ڈیٹا سیٹس ہیں x1 through xn اور ہر ڈیٹا سیٹ کا کے ساتھ ایک ویٹ ایسوسیٹڈ ہے. x1 کے ساتھ w1 ایسوسیٹڈ ہے, x2 کے ساتھ w2 ایسوسیٹڈ ہے اینڈ سو آن. تو اس کا ویٹڈ مین x بار کیسے کیلکولیٹ کریں گے؟ آپ ہر ڈیٹا ویلیو کو, ڈیٹا سیٹ کی ویلیو کو اس کے کورسپونڈنگ ویٹس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے, x1 w1 x2 w2, اور ان کو آپ ایڈ کر کے ڈیوائڈ کریں گے ٹوٹل ویٹ کے ساتھ, w1 plus w2 all the way through wn. اس میں آپ کو ایک چیز نوٹ کریں گے کہ جو ویٹڈ مین ہے اٹ از اے مور جنرل مین. جو ارتھمیٹک مین ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں, اٹس ایکچولی what? It's actually a weighted mean where all the weights are equal to 1. اگر آپ جہاں w1 through wn ہے اس کی جگہ آپ 1 ڈال دیں تو آپ کی ارتھمیٹک مین کی ڈیفینیشن آ جائے گی x1 plus x2 dot 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 plus xn divided by n. 1 plus 1 plus 1 n times is equal to n. تو arithmetic. So arithmetic mean is a special case of the geometric mean where all the weights are equal to 1. اچھا, اس کا ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. جیسے کہ میں نے بیان کیا تھا کہ آپ کو ویٹس کو کنسیڈر کرنا ہے
اور ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیوں ہم نے اس کا فارمولا اس طرح سے لکھا ہے جیسے کہ پیچھے آیا. تو میرے پاس 2 کلاسز ہیں, ایک میں 20 اسٹوڈنٹس ہیں اینڈ دوسرے میں 30 اسٹوڈنٹس ہیں. مارننگ کلاس میں 20 ہیں, ایوننگ کلاس میں اور آفٹرنون کلاس میں 30 اسٹوڈنٹس ہیں, اور ان کے گریڈز آ گئے ایک ٹیسٹ میں, وہ میں نے سب ریکارڈ کیے میں. سو کوشچن ہے کہ واٹ از دی ایوریج اسکور آف آل دا اسٹوڈنٹس اف دی ایوریج فار دا مارننگ کلاس از 80, مارننگ کلاس کے میں نے 80 کیے ہیں, اینڈ دی آفٹرنون کلاس از 90. تو اکثر لوگ اس میں یہ غلطی کر دیتے ہیں کہ وہ کہیں گے اچھا ایک گروپ کی 80 آ رہی ہے, دوسرے کی 90 آ رہی ہے, ان دونوں کو ایڈ کر کے 2 سے ڈیوائڈ کر دو, 85 آ جائے گی. دیٹ از ناٹ کریکٹ, کیونکہ جو 2 گروپس آپ کنسیڈر کر رہے ہیں وہ ایکول نہیں ہے, ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے, تو آپ کو یو ہیو ٹو ٹیک دیٹ انٹو کنسیڈریشن. تو اس کے کیا طریقہ ہے؟ اس کا جو پہلا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سارے اسٹوڈنٹس کو ایڈ کر دیں. کیسے ایڈ کریں گے؟ 62 plus 67 plus 71 plus 74 all the way through 98 plus 81 plus 82 plus 83 84 all the way through 99. آپ نے تمام 50 بچوں کے اسکور کو ایڈ کیا, اس کو پھر آپ نے 50 سے ڈیوائڈ کر دیا. لیکن یہ کمبرسم پریکٹس کہ کیوں آپ اس کو کریں گے, سب چیزوں کو ایڈ کریں گے جب آپ کو آلریڈی آپ کے پاس ایوریج آ چکی ہے دونوں کی. تو کیونکہ پہلے 20 کی ایوریج تھی 80, تو جو پہلے 20 نمبرز آپ ایڈ کریں گے ان کا سم کیا آئے گا 80 ٹائمس دی ایوریج, سوری 80 ٹائمس 20. جو پہلے 20 نمبر ہیں ان کو ہم سم کریں گے, اس کا آئے گا 80 ٹائمس 20. دوسرے جو 30 نمبرز ہیں ان کی ایوریج آئی تھی 90, تو ان 30 نمبرز کو جب ہم سم کریں گے وہ آئے گا 90 ٹائمس 30, وہ آپ نے ایڈ کر لیا. اور نیچے آپ نے اب ٹوٹل بچے ایڈ کر لیے 20 plus 30 is 50. تو آپ دیکھیں دونوں طریقے سے آپ کا آنسر 86 آ رہا ہے. اگر آپ سلائڈ پہ دیکھیں, پہلے ہم نے ایکس بار نکالا ویٹڈ مین, اس میں ہم نے پورے 50 بچوں کے سکورز کو ایڈ کیا اور 50 سے ڈیوائڈ کر دیا, 86 آ گیا. دوسرے میں ہم نے ویٹڈ مین کا فارمولا لگایا کہ پہلے 20 بچوں کی ایوریج 80 ہے, دوسرے 30 بچوں کی ایوریج 90 ہے, تو 80 ٹائمس 20 پلس 90 ٹائمس 30 which is again 4300 divided by 20 plus 30 is 8600. اس کو آپ نے ہمیشہ استعمال کر کے فارمولے کو ہر گروپنگ کو اس کے ویٹس کے ساتھ استعمال کر کے پھر آپ نے ویٹڈ مین نکالنا ہے. اس میں ہمیں بتایا ہوا ہے کہ a group of 10 married couples and 3 single men found that the mean age XW bar, W is for women, of the 10 women was 41, and for the 13 men the mean age X bar M was 46. Find the mean age of the whole group of 23 people. کیسے آپ کریں گے؟ آپ ویٹڈ مین کا فارمولا یہاں پہ لگائیں گے. X bar is equal to 10 women آ رہی ہیں اور ان کا ویٹ کیا ہے 41, پلس 13 مین ہے, ان کا ویٹ کیا ہے 46, ڈیوائڈیڈ بائی کتنے پیپل ہیں 23, 10 پلس 13. یہ تو ویٹڈ مین کا فارمولا ہے. 10 ٹائمس 41 is 410 پلس 13 ٹائمس 46, یہ کیا ہو جائے گا 460 پلس 132, 460 ہوگا 46 ٹائمس 10 is 460, 46 ٹائمس 3 is 138. So 460 plus 138 is what? 598 divided by 23. تو آپ کا آ گیا 900, 1008 divided by 23. تو 1008 کو جب آپ 23 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو کیا آئے گا 23 times 4 is what? 92. آپ کا بچ گیا 88. 23 times 3 is 69. بچ گیا آپ کا 19.0. سو اب 23 جاتا ہے 190 میں, آپ اس کو کریں گے ٹائمس 8. 23 times 8 is 8 times 3 is 24. 2 آ گیا 16, 17, 18. 184 and 6 and it goes on for a while. لیکن آپ کی ایوریج آ گئی 43.8. تو ویٹڈ مین کے اس ایگزامپل میں ہم نے دیکھا کہ 2 گروپس تھے, ان کی ویٹڈ مین کیسے نکالا جاتا ہے. ہم اسی میجرز آف سینٹرل ٹینڈنسی کو کنٹینیو رکھیں گے نیکسٹ ٹائم.
تھینک یو ویری مچ.